امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات تراویح پڑھانے والا اسی مسجد کا امام، خادم یا مؤذن ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ کیسے اجارہ کیا جائے جبکہ وہ پہلے سے اجیر ہے؟ دیکھیں، اجارے پر اجارہ یہ تو ناجائز ہے، لیکن اب وہاں صورت دیکھی جائے گی کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اب امام کی ڈیوٹی نماز پڑھانا ہے، تراویح پڑھانا نہیں ہے، تو اب اس نے عشاء کے فرض پڑھا لیے، اس کی ڈیوٹی تو پوری ہوئی نا۔ اب اگر وہ چاہے اور کہیں دوسری جگہ تراویح پڑھانے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس طرح مؤذن کی ڈیوٹی اگر ہے 5 اذانیں دینے کی اور مطلب وہاں ٹھہرنے کی یا مسجد کی چوکیداری کرنے کی، وہاں رکنے کی ڈیوٹی نہیں ہے اور کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہے، اذانوں کا ہے، تو اب یہ فارغ ہے۔ ابھی اگر عشاء کی اذان دے کر جیسے چلا جاتا ہے اور کہیں یعنی فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے اور کہیں اور تراویح پڑھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ تراویح کا اجارہ نہیں ہو سکتا، کہیں جا کر یہ تراویح کا اجارہ کرے تو یہ خود ناجائز ہے تراویح کا اجارہ۔ البتہ یہ کہ وقت کا اجارہ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ کا اجارہ ہو گیا اور اجرت بھی طے ہو گئی، یہ نہیں کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ جہاں اجرت یعنی کہ صراحتاً یا دلالتاً ثابت ہے، یعنی کھلے لفظوں میں کہ ہم اجرت دیں گے، یا یوں کہ پتہ ہے کہ اجرت دیں گے اور یہ لے گا تو اب یہ خوش کر دوں گا اور آپ کو مزہ آ جائے گا یا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ طے ہو جائے گا بھائی اتنے، فگر طے ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ کہ وہ وقت کا اجارہ کرتا اور تراویح پھر اس میں یہ بول دیا جائے گا آپ اس 1.5 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں ہم کو تراویح پڑھا دیا کریں، قرآن کریم سنا دیا کریں، تلاوت کر دیا کریں، تو یہ سب، یا نعت شریف پڑھ دیا کریں، تو یہ سب جائز ہو جائے گا، وقت کی اجرت جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ کریں، اگر یہ ترکیب ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا اجارہ ہے کہ اس کو مائک بھی سیٹ کرنا پڑے گا، بار بار مائک کا خیال رکھنا ہے، دریا بھی سمیٹنی ہے، بچھانی بھی ہے، لوگوں کے چلے جانے کے بعد صفائی بھی کرنی ہے، اور یہاں مطلب اس طرح کا اجارہ ہے کہ یہ جا نہیں سکتا، تو اب اس وقت کا جب اس کا اجارہ ہو چکا ہے تو اب ایک وقت میں دوسرا اجارہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس کی صورتیں بنیں گی، تو جہاں جیسی صورت ہو تو ایسے چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی کر لیں کہ بھئی ہمارے ہاں مؤذن صاحب کی اس طرح کی ہماری ترکیب ہے، تو اب کیا یہ تراویح کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، وقت کا اجارہ کر سکتے ہیں کہیں جا کر، یا امام صاحب کی یوں ترکیب ہے کہ تراویح کے لیے دوسرے حافظ صاحب آتے ہیں، اب ان کے لیے کیا صورت ہوگی اجازت کی، تاکہ یہ وقت پر وقت کا اجارہ نہ ہو، کہ یہ وقت پر وقت کا اجارہ یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یعنی اسی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی غالباً پوچھ رہے ہیں کہ وہ اگر ان کا تراویح کا پڑھانا ہے، یا مؤذن صاحب اسی مسجد کے ہیں، اب وہ ان کا کام اذان دینا اور اقامت دینا ہے، وہ فارغ ہو گئے، تو اب اگر اسی مسجد کے اندر وہ تراویح یا مؤذن صاحب پڑھانا چاہتے ہیں یا امام صاحب پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کا اجارہ کس طرح کریں؟ ان کا اگر اجارہ ہی کرنا ہے تو پھر وقت ہی کا اجارہ کیا جائے گا، تراویح پڑھانے کا اجارہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی وہ بھی اور یہ فارغ ہو ضروری گئے۔ نہیں کہ امام ہے وہ تراویح پڑھائے، اب وہ تو فارغ ہو گئے نا، اب اس کے پاس فارغ وقت ہے، تو اس کا نئے سرے سے تراویح کا اجارہ نہیں کرنا ہے، بھائی 2 گھنٹے آپ ہم کو مسجد دے دیں اور کیا لیں گے کیا دیں گے یہ طے ہو گیا، آپ کہہ دیں گے تراویح پڑھا دیں، یہ ترکیب بن سکتی ہے، امام صاحب کی بھی، مؤذن صاحب کی بھی، خادم اگر حافظ قرآن ہے وہ صحیح پڑھا سکتے ہیں تو ان کی بھی، جو بھی صحیح پڑھا سکتا ہو، یہ تو الگ صورت ہے، اجارہ تو اسی سے کرنا چاہیے، لیکن اجارہ وقت کا ہوگا، اب وہ صحیح نہیں بھی پڑھا پایا تب بھی وہ وقت کا اجارہ ہے، اس اجرت کا وہ حقدار ہو گیا۔
صلو علی الغریب صلی اللہ علیہ